الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الاعراف وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کا حال بیان ہوا جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا مذاق بنایا اور حجت بازی کی اور اپنے تئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ آج کی آیت کے اندر جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ کام نہ کیا، بلکہ وہ لوگ ان لوگوں کو منع کرتے رہے کہ اللہ کے احکام کا مذاق مت بناؤ۔ ان آیات کے اوپر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے کئی گروپ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے جو کہ اس گناہ کے اندر شریک تھے کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک نیا ہی راستہ نکال لیا کہ بظاہر تو مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑ رہے، لیکن ساری پلاننگ اور سارا کام ہفتے کے دن ہی کر رہے ہیں۔ گویا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے احکام الہی کی خلاف ہیلہ بازی شروع کی تو شہر کے باشندے کئی قسموں پر منقسم ہو گئے، جیسا کہ عموماً ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس ہیلے کی آڑ میں صریح حکم کی خلاف ورزی کی تھی، وہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ تھے جو نصیحت کرنے والے اور آخر تک ان کو امر بالمعروف کرنے والے اور ان کو جو ہے برائی سے روکنے والے رہے۔ تیسرے وہ ہوں گے جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ نصیحت کی، پھر مایوس ہو کر ان کی سرکشی سے تھک کر نصیحت کرنا چھوڑ دی۔ چوتھے وہ ہوں گے جو نہ اس عمل میں شریک ہوئے اور نہ ہی منع کرنے کے لیے زبان کھولی، بلکہ علیحدہ اور خاموش رہے۔ دونوں جو آخر کی جماعتیں تھیں، انہوں نے انتھک نصیحت کرنے والوں سے کہا ہوگا کہ ان نافرمانوں کے ساتھ کیوں مغز ماری کرتے ہو، کیوں اپنا دماغ کھپاتے ہو، جن سے کوئی توقع نہیں کہ یہ قبول حق کریں گے۔ ان کی نسبت تو معلوم ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک ضرور پیش آئے گی، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بالکل تباہ و ہلاک کر دے گا یا کسی سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ لوگ اب کسی نصیحت پر کان نہیں دھرتے۔ تو پھر جو لوگ نصیحت کرتے تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ لوگ شاید سمجھاتے رہنے سے کچھ ڈر جائیں اور اپنی حرکات سے بعد آ جائیں، ورنہ کم از کم ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے آخر دم تک اپنا کام کیا، ہم نے آخر دم تک ان کو نصیحت کی اور اس میں کوتاہی نہ کی۔ اب اگر یہ نہیں مانے تو اس میں ہمارے اوپر کیا الزام ہے؟ یہ نہایت اہم مقام ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کے اندر جو ہے صحیح لوگ وہی ہیں جو نہ کہ خود اس برائی میں پڑیں، بلکہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو بھی منع کرتے رہیں اور اپنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ امیدوار ہیں۔ اگلی آیات میں ہم مزید ان گروپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔